السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1265 پڑھیں گے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یعنی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے، ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی مجھے پسند کریں، محبت کریں مجھ سے۔ فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، فرمایا، اِزْہَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبَّکَ اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ وَازْہَدْ فِی مَا عِندَ النَّاسِ، اور اس چیز سے بے رغبت بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے۔ یحبک اللہ کالناس، تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی۔ وسندہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک محبوب بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا اختیار کر لو، دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کھانا کھاؤ اپنی ضرورت کے لیے، لباس بناؤ اپنی ضرورت کے لیے، گھر بار اپنی ضرورت کے لیے، عیش کے لیے یہاں کچھ کرنے کی کوشش نہ کرو، بہت زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اپنی تمام تر توجہ، تمام تر وقت اور ہر کوشش اور اپنا مال اور قیمتی قسم کی زندگی یہ صرف دنیا کو بنانے کے لیے نہ کھپا دو۔ جس طرح کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی یہ ساری صرف دنیا کی طلب میں خرچ ہو جاتی ہے، کہ یعنی کیسے کیسے کورسز، او لیول، اے لیول اور ایم اے، ایم فل، فلاں ڈگری، ڈاکٹر، سائنسداں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ لوگ یہ تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ اصل جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کہ 16 20 سال، یعنی زندگی کا یہ ایک جوہر ہوتا ہے، یہ ایک قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا صرف دنیا کی طلب میں لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو کہ ان کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، پاکیزگی کے مسائل نہیں آتے، ان کو غسل کرنا نہیں آتا، ان کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، اور اسی طرح ہماری نوجوان بچیوں کو اپنے بہت سے مسائل کی خبر نہیں ہوتی کہ اس میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کیا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف بالکل سوچتے بھی نہیں، اور ہماری ساری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سیکھے، دین کو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور ضروری مسائل کو سمجھے، نماز کو اور دعاؤں کو اور ان چیزوں کو جو ضروری ہیں ان کو تو سمجھے۔ یہ چیزیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی نماز اور دیگر فرائض کو دنیا کی خاطر ضائع نہ کرے۔ یہ چیز یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب تم دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو گے، اس کے احکامات کو، فرائض کو پہلی حیثیت پہ رکھو گے اور دنیا کو ثانوی حیثیت دو گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَازْہَدْ فِی مَا عِندَ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کے
مال و دولت کو دیکھ کر للچائی نظروں اور للچائی قسم کی گفتگو نہ کرو کہ ایسا کرنے والے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ جو اپنے پاس ہے اس کو دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے، اپنی چادر میں پاؤں پھیلاؤ اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ کسی دوسرے کو للچائی نظروں سے مت دیکھو اور ان کی دولت اور ان کے لباس اور ان کی خوراک کی حرص اور ہوس ان کے سامنے ظاہر نہ کرو، بلکہ رکھو ہی نہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے وہ غلط اصول جو قرآن اور حدیث سے ٹھکراتے ہیں ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرو۔ غیر مسلموں کے رسوم و رواج، غیر مسلموں کے طور طریقے، ان کے معاملات پہ چلنا اور ان جیسے اوقات اختیار کرنا اور ان جیسے یعنی جس طرح ان کی تشبیہ کسی بھی کام میں اختیار کرنا، جس طرح وہ داڑھی منڈواتے ہیں تو ہم بھی منڈوانا شروع کر دیں، اگر ان کی عورتیں ننگے منہ چلتی ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے اپنے جسموں کے اوپر سے پردہ اتار دیں، اگر ان کے مرد غلط قسم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں تو ہمارے مرد بھی ایسے ہی کرنا شروع ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں یہاں اس لفظ میں منع کر دی گئی ہیں۔ وَازْہَدْ فِی مَا عِندَ النَّاسِ، یعنی اس کا مفہوم ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس کو مت دیکھو، بلکہ جو اپنے پاس ہے اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنا سارا شیڈول بناؤ اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے رسوم و رواج اور ان کے طور طریقے جو غیر مسلم ہیں ان کو مت اپناؤ، بلکہ مسلمانوں کے طور طریقے دیکھو، اپنے سلف صالحین کے طریقے دیکھو کہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے سلف صالحین جو تھے، ہمارے علماء کرام اور دیگر تمام جو نیک لوگ تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام، سب سے بڑے ولی یہ ہیں۔ اولیاء اللہ میں سر فہرست صحابہ کا نام آتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کی ہمیں یہاں اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے اور یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے جو یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ واقعی ہی اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جائے گا اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ پسندیدہ ہوگا۔ تقریباً اسی مفہوم کی یہ اگلی حدیث بھی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوست بناتا ہے جو العبد، جو اس کا بندہ ہے، التقی، متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، الغنی، پرہیزگار اور بے نیاز ہے، یعنی دنیا سے بے نیاز ہے، الخفی، چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں جو پہلی صفت ہے وہ ہے عبد، یعنی وہ اللہ کی غلامی میں آ جائے، صرف اللہ کی بات کو مانے، اللہ کی مخالفت نہ کرے اور اللہ کو اپنا مالک سمجھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ التقی، متقی ہو۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ بچا کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان کے قریب تک نہیں جاتا۔ الغنی یعنی بے نیاز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ میں رہتا ہے، وہی جو ہم پہلے بھی بات کر کے ہٹے ہیں کہ وہ اپنی چادر میں پاؤں پھیلاتا ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کر کے اپنا سٹیٹس بحال رکھنے کی کوشش نہیں رکھتا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں گزارا کر لیتا ہے، اگر تھوڑا دیا ہے تو وہ اس تھوڑے کے اوپر صبر اور شکر کے ساتھ وہ زندگی گزار لیتا ہے۔ الغنی کا یہ معنی ہے۔ الخفی یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ شہرت پسند نہیں ہے، ریاکاری نہیں چاہتا، وہ لوگوں میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ جس طرح بڑے بڑے القاب یا اس طرح کے بہت سے کئی لوگ بڑے مارکے سر انجام دیتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو جائے، نہیں، وہ ایسی کوئی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ماحول کے اندر گم ہے۔
دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عبادت گزار جس کی عبادت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، چھپ کے عبادت کرنے والا، جو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کی خواہش یہی ہو کہ میری عبادت، میرا صدقہ، میرا خیرات، میری تمام نیکیاں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کو معلوم ہو، لوگوں سے چھپ کر کرے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں ظاہر کر دے، لوگ اس کو نیک سمجھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کا سب سے اچھا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے ترکہ، کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے لا یعنیہ جو غیر ضروری ہیں، لا یعنی چیزیں یعنی جو غیر مفید ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جوامع الکلم کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی آپ کی بعض احادیث، بعض ارشادات ایسے ہیں کہ جو چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اسی حیثیت کی ہے، اور اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وقت گزاری نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی کام نہ ملے تو وہ کوئی گیم کھیلنی شروع کر دیتے ہیں یا اور، تو مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی فارغ وقت میں اللہ کی عبادت، مثلاً قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، یا کوئی اچھی چیز سن لینا، یا اور کوئی سیرت کی کتاب پڑھنا، یا اسی طرح اپنے آپ کو کسی نیکی میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں مصروف کر دینا۔ یہ تو ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ مسلمان ہونے کی بہترین یعنی بہترین اسلام ہے یہ۔ تو یعنی لا یعنی چیزوں کا تعلق دنیا کی زندگی کے کس حصے سے ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی گفتگو میں غیر ضروری باتیں نہ کرنا، اور بلا وجہ بہت لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے مختصر بات کرنا، لباس مختصر رکھنا، اور غیر ضروری اور بہت زیادہ لباس تیار کرنے سے بچنا۔ اسی طرح جوتے، کپڑے، زیور، زیبائش کی چیزیں، گھر کا سامان، گھر کے برتن، فرنیچر اور زیورات، اور اسی طرح بہت سی چیزیں جن کا یعنی ان تمام چیزوں میں سے صرف اتنی چیزوں کو حاصل کرنا جن کی ضرورت ہے، غیر ضروری چیزیں حاصل نہ کی جائیں، یہ سب لا یعنی چیزوں میں آ جائیں گی۔ یعنی اس کا تعلق صرف گفتگو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، کہ چونکہ ہم یہاں دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، تو مسافر اپنے سفر میں، حالت سفر میں بہت زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا، تو اسی طرح ہمیں بھی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے والے ہیں، لہٰذا جو چیزیں انتہائی ضروری ہیں وہ رکھیں۔ بے شک اپنی وسعت کے مطابق بہت اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں اور اچھا پئیں، اپنا رہن سہن صاف ستھرا اچھا رکھیں، لیکن یہ ہے کہ کثرت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ یعنی اتنا سامان ہوتا ہے اور بھی خریدتے جاتے ہیں، تو یہ بہت بری عادت ہے۔ جہاں تک بھی ہو سکے کفایتی شائی سے کام لینا چاہیے۔ وعن المقداد بن معدی کرب، مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، کہ ابن آدم نے کوئی ایسا برتن، پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا۔ ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، یعنی ابن آدم جتنے برتنوں کو زندگی میں بھرتا ہے ان میں سے سب سے برا اس کا پیٹ ہے۔
کہ دیکھیں کہ صبح بھرتے ہیں تو دوپہر تک خالی، دوپہر کو بھرتے ہیں تو رات تک خالی۔ تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پیٹ کو بہت زیادہ خوراک سے نہ بھرو، بسیار خوری جسے کہتے ہیں۔ یہ بدترین خصلت ہے کہ بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص اور ہوس سے بچو، کہ بعض لوگوں کی حرص ہی ختم نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بندے کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میری 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ ایک فیکٹری تیار ہو جاتی ہے تو وہ دوسری بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی اپنی چیزوں میں اور دنیاوی سامان میں وہ اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، بینک بیلنس سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت کے مطابق ہر کام بندے کو کرنا چاہیے۔ باقی جو زائد چیزیں ہیں وہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ یہ ہے کہ اتنا کماؤ جتنی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کما کے، بہت زیادہ جمع کر کے، بہت زیادہ لباس اور باقی سامان زندگی اکٹھا کر کے اپنے آپ کو حساب کی مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک سمجھنا یا پاک رہنا یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ انسان سے گناہ اور غلطی ضرور ہو ہی جاتی ہے، تو بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی اور خطا کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگنے کے بعد اس سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم معصوم بن جائیں، کہ ہم بے گناہ ہیں، تو یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انسان معصوم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہم سے جب بھی غلطی اور خطا ہو، ایک تو ہم اس کی معافی مانگیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے بعد اتنی نیکی زیادہ کر لیں کہ وہ گناہ کی کمی ہم جو ہے گناہ کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہو گیا ہے، کمی ہو گئی ہے، وہ پوری ہو جائے۔ یہ صحیح مسلمان کی عادت ہے۔ جیسا سیدنا آدم علیہ السلام کہ ان سے جب غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب انہوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جب ہم پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کن کن لفظوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سی دعائیں اس طرح کی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، کہ خاموش رہنا ایک حکمت کی بات ہے اور ایسا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اس کو بہقی نے روایت کیا ہے فی الشعابی، اپنے شعب الایمان میں، ضعیف سند کے ساتھ، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لقمان حکیم کا یہ قول ہے۔ تو اس حدیث میں خاموشی کو ایک حکمت اور دانائی اور عقل مندی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے بہت سے عیب چھپے رہتے ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کے عیب اور اس کی عادت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ اس کی گفتگو لکھی جا رہی ہے اور اس پر اس کو حساب دینا ہے، تو وہ پھر خاموشی کو ہی وہ لازم پکڑے گا۔ اور یہاں خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری بات کا بھی جواب نہ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہے اچھا بولو، اور جہاں خاموش رہنے سے گزارا ہے
وہاں چپ رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی بات کرے تو اچھی کرے، اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، یعنی خاموشی میں نجات ہے، زیادہ گفتگو کرنے میں نجات نہیں ہے۔ تو ان تمام احادیث میں ہمارے لیے بہت ہی اچھے اور بہت سے سبق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔